بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو میرے پاکستانیوں، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، محفوظ ہوں گے اور کم از کم آزاد ضرور ہوں گے۔ ابھی تک کسی مشکل میں خدا نہ خواستہ یا کسی پکڑ میں یا گرفتاری میں نہیں آئے ہوں گے، کیونکہ پچھلے تقریباً 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، ورکرز اور لیڈران کے خلاف غیر قانونی، غیر آئینی طریقے سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تو 14 اگست ہے آج، 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا تھا، بلکہ پاکستان معرض وجود میں آیا تھا، یہ بات کہنی زیادہ مناسب ہوگی نہ کہ پاکستان آزاد ہوا تھا، کیونکہ ایک ہی دن پاکستان آزاد ہوا اور ایک اسی دن ہندوستان آزاد ہوا۔ پاکستان معرض وجود میں آ گیا، لیکن آج تک پاکستانی عوام کو آزادی نہیں ملی، جو آزادی قائد اعظم چاہتے تھے کہ پاکستان کے عوام کو ملے۔ اور ہمارے مقابلے میں ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان وہ 1947 سے ہی آزاد ہے، اور ان کے آزاد ہونے کی وجہ سے ہی آج ان کی معیشت دیکھ لے اور پاکستان کی معیشت دیکھ لے۔ اور ہم لوگ آج بھی اسی بات پہ لگے ہوئے ہیں کہ سب سے بڑا جھنڈا جی کون لگا رہا ہے انڈیپینڈنس ڈے پہ۔ تو لیکن وہ تو ایک موضوع، ایک الگ موضوع ہے کہ آزادی کے حوالے سے سب سے بڑا جھنڈا 40 کروڑ روپیہ جھنڈے پہ لگا رہے ہیں ہم، حالانکہ ہماری عوام کو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، ان کا گزر بسر کرنا کتنا مشکل ہو چکا ہے۔ تو آج کے بات کرنے کا مقصد ہے، آج میں بات کروں گا آپ لوگوں سے 5 بیسک پوائنٹس پہ، 5 نکات پہ۔ سب سے پہلا تو کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، کہ بالآخر یہ جو پچھلے 1.5 پونے 2 سال سے ہمارے اوپر ایک چوروں کا ٹولہ بند کمروں کے فیصلوں کے ذریعے مسلط کیا گیا تھا، اس سے پاکستانی عوام کی جان چھوٹ گئی، اور اس کی جان چھوٹ گئی اس سے تو پھر آگے معاملہ آ جاتا ہے نگران وزیر اعظم کا۔ اب تقریباً پی ٹی آئی کے بھی تمام دوست اور تجزیہ نگاران، صحافی حضرات یہ کہہ رہے ہیں جی کہ بہت یہ جی اچھا ہو گیا جی، تو عمران خان کے لیے خوشخبری کی لہر آئے گی جی، لیکن میرے ذاتی نظریے کے مطابق تو اس سے پی ٹی آئی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اس کی بنیادی وجہ سن لے کیوں۔ پی ٹی آئی کا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک اعلامیہ آتا ہے، اس اعلامیے میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی صورت میں کسی جگہ پہ بھی مشاورت میں کے عمل میں نہیں رکھا گیا، حالانکہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے کہ نگران وزیر اعظم کس کو بنایا جائے۔ تو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو تو اس پروسیجر سے آؤٹ رکھا گیا۔ تو یہ مشورہ ہوا راجہ ریاض، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے لوٹا ہوا، اور ماشاءاللہ سے اکیلا ہی پوری اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ مشورہ کس کا ہوا جی؟ شہباز شریف صاحب کا، جن کی طرف وہ لوٹا ہو کے جانا چاہ رہا ہے یا آئندہ الیکشن کے لیے اسی پارٹی کے ٹکٹ کا طلبگار ہے۔ تو جو کیسا مشورہ ہوا ہوگا، ظاہری بات ہے کہ یہ آپ کے اور میرے یا عوام کے حق میں تو وہ مشورہ نہیں ہوا ہوگا، وہ ان لوگوں کے ذاتی مفاد کے متعلق ہی مشورہ ہوا ہوگا۔ تو اس لحاظ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو وزیر اعظم اب آیا ہے، یہ اب اس کی بنیاد تو متنازع ہے، لیکن آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو، یہ 2 مسالے ہیں۔ آگے آگے دیکھیں کہ یہ پاکستان کے عوام کے لیے کیا کوئی بہتری کا پیغام لاتا ہے، کیا یہ پاکستان کی عوام کے دلوں کی جذبات کو سمجھ سکتا ہے کہ پاکستان کی عوام کیا چاہتی ہے، پاکستان کی عوام۔ اور اگر نہیں سمجھ سکتے تو میرا پیغام اسپیشل انوار اللہ کاکڑ صاحب کے لیے ہے کہ کاکڑ صاحب، پاکستان کی عوام چاہتی ہے کہ آپ 90 روز کی جو آئینی مدت ہے اس کے درمیان الیکشن کروائیں، اور آزادانہ شفاف الیکشن کروائیں۔ اس کے لیے کم از کم یہ جو پی ٹی آئی اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکران ہیں، عہدیداران ہیں، جو 10,000 15,000 سے زیادہ اس وقت کارکنان گرفتار کیے جا چکے ہیں پی ٹی آئی کے، یہ ان سب کو آزاد کروایا جائے۔ عمران خان صاحب کے کیس کی آزادانہ اور
ओपन ट्रायल हो मीडिया के अंदर, तो और उन्हें जिस फैसले पे एतराज है वो उसको खत्म, उस एतराजात को खत्म किया जाए और साफ और शफाफ फेयर जज के पास उनका मुकदमा लगाया जाए दोबारा। दूसरा, अगर वो कसूरवार नहीं है तो उनको आज़ाद किया जाए और आज़ाद करने के बाद तमाम पार्टियों को एक जैसे बुनियादी हकूक के साथ इलेक्शन कैंपेन करने की इजाज़त हो। तो ये उसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाता है जी कि ये जो इंडिया वाले बहुत खुश हो रहे थे, आजकल बयानात काफ़ी हमने सुने हैं कि पाकिस्तान की अवाम का और पाकिस्तान की फ़ौज का आपस में ताल्लुक ख़राब हो गया है। बहुत सारे लोग पीपल्स रिएक्शन के लेके वो माइक बार कभी किसी के मुंह में घुसेड़ देते हैं, कभी किसी के जी अगर पाकिस्तान इंडिया की जंग हो गई तो फिर तो ये इंडिया की अवाम से कम मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हम पुरअमन लोग हैं, हम जंग को पसंद करने वाले लोग नहीं हैं, हम जंग नहीं चाहते। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कभी कहीं जंग होती है तो ये मत सोचना कि हमारे और आर्मी के कोई इख्तलाफात हैं। हम पाकिस्तान आर्मी के जवानों से मैं एक बार फिर बात को रिपीट कर देता हूं कि जो जवान बॉर्डरों पे पाकिस्तान की खातिर लड़ते हैं, हमारी उनके साथ कोई नाराजगी, कोई गिला, कोई गुस्सा कुछ नहीं है। अगर आप लोग पाकिस्तान पे हमला करने की हमाकत करोगे तो पाकिस्तान की फौज से पहले अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आवाम खड़ी होगी आप लोगों के सामने। लेकिन बात फिर वही आती है कि हम लोग लड़ाई नहीं चाहते, हम पुरअमन लोग हैं। हमारा आपके साथ सिर्फ यही इख्तलाफ है कि आप कश्मीर को यूएन कौंसिल की करारदाद के मुताबिक कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए ताकि वो भी आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकें। हालांकि हम ये मुतालबा आपसे कर तो ज़रूर रहे हैं लेकिन अभी तक हम खुद आज़ाद हुए हैं ये हमें नहीं पता। और आखिर में मैं एक पैगाम, इमरान खान साहब का एक पैगाम आया है जेल से कि इस बार 14 अगस्त को जो भी कोई रैलीज निकाली जाएंगी या जुलूस निकाले जाएंगे, और अभी कोई पता चल रहा है कि उन्होंने दफ़ा 144 नाफज कर दी है। आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी 14 अगस्त को दफ़ा 144 नाफज नहीं हुई। लेकिन खैर अभी ये कन्फर्म रिपोर्ट नहीं है। अगर कन्फर्म होता है तो ये बहुत बुरी बात है कि योम आज़ादी के दिन दफ़ा 144 लगा के पाकिस्तान की आवाम को एक जो नाम नहाद आज़ादी है उसको भी मनाने ना देना। तो खान साहब का पैगाम आया कि बहुत सारे कुछ शर पसंद अनासर ऐसे होंगे कि जो पाकिस्तान के परचम की बेहुरमती करेंगे या कोई शर पसंदी करेंगे जिसको बाद में फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डाला जाएगा। तो मैं एज अ कह ले कि एक अदना सा आम पाकिस्तानी होने के नाते तमाम दोस्तों, तमाम भाइयों, तमाम पाकिस्तानियों, अंदरूने मुल्क और बैरून मुल्क तमाम पाकिस्तानियों से ये अपील करता हूँ कि ये मुल्क हमारा है, ये फौज भी हमारी है। लेकिन इसका मतलब हम अगर वक्ती तौर पर हमें चंद जर्नैल्स के साथ या ये जो 200 खानदान बैठे हैं पाकिस्तान को लूटने के लिए, तबाह बर्बाद करने के लिए, इनके साथ हमारी भी मुखालफत है और आपकी भी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम लोग अपनी फौज की कहीं पे बेइज्जती करें या हम अपने मुल्क पाकिस्तान के परचम की या पाकिस्तान की कहीं भी बेइज्जती का, इज्जत कम करने का बायस बने। तो लिहाजा मेरी अपील है आप लोगों से कि जो भी ऐसा शर पसंद नासर नजर आए उसको बिल्कुल आप लोगों ने खुद पकड़ना है, पकड़ के उसको पुलिस के हवाले करना है। और आखिरी जो मुद्दा आ जाता है वो यही है कि 14 अगस्त हम आज़ाद हुए हैं या नहीं हुए। तो आज़ादी का मतलब ये होता है कि आप लोग अपने मुल्क में आपके जो भी फैसले हों, जो भी कोई आपकी हुकूमत मुंतखब हो, वो अवाम की मर्जी से आए, आप लोगों की मर्जी से आए, हमारी मर्जी से आए, वोट की ताकत से आए। ना कि ये जो 200 खानदान आपस में बैठ के बंद कमरों के इजलास में आपकी और मेरे टैक्सों के पैसों से खाने खा के उसी हमारे खाने खा के नमक हरामी करके वो अपना कोई मिली भगत से कोई एक ना एक आदमी को मुंतखब कर लें। आप लोगों का वोट चोरी, हमारा वोट चोरी। तो इस तरह से
نہ پاکستان میں آزادی آ سکتی ہے، نہ پاکستان میں جمہوریت آ سکتی ہے، کیونکہ یہ جو پچھلے 1.5 پونے 2 سال ہم لوگوں نے دیکھے ہیں، یہ آزادی کے بھی نہیں تھے، جمہوریت کے بھی نہیں تھے، بلکہ یہ جمہوریت اور آمریت کا ملاپ تھا کہ آمریت، حالانکہ ہمارے سیاستدان جمہوریت کو اچھا کہتے ہیں اور آمریت کو برا، لیکن یہ جو ملاپ تھا یہ ان دونوں سے ہی برا تھا۔ اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ میری تقریباً 30-32 سال عمر ہو چکی ہے، میں نے آج تک کبھی اتنا شدید کریک ڈاؤن کسی بھی جماعت کے خلاف نہیں دیکھا کہ جو لوگ بے گناہ ہیں، جو کوئی حق کے لیے آواز اٹھائے اس کو بھی گرفتار کر لو، 3 ایم پی او کے اندر اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دو، گھر کی عورتوں کی عزت کو پامال کرو، گھروں میں گھس جاؤ، دروازے توڑ دو، سامان توڑ دو۔ تو یہ پاکستان نہیں دیا تھا ہمیں قائد اعظم نے، اس مقصد کے لیے قائد اعظم نے پاکستان نہیں بنایا تھا۔ تو آخر میں میری پاکستان کے عوام سے اپیل ہے کہ کم از کم آپ لوگ شعور سے کام لیں، کم از کم کوئی 24 گھنٹے ہوتے ہیں ایک دن میں، کم از کم کوئی 10 سے 15 منٹ نکال کے اپنے ملک کے لیے سوچیں، کوئی 10 سے 15 منٹ جو آدمی جتنی آواز اٹھا سکتا ہے، کیونکہ آج کل انہوں نے کریک ڈاؤن دفعہ 144، جو کوئی باہر نکلے اس کو گرفتار کر لو، پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے نکلے اس کو پکڑ لو۔ تو میں بالکل اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اور ہم لوگ فیملیز کی عزت سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، تو لہٰذا میری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ جس طریقے سے بھی آواز اٹھا سکتے ہو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اگر آپ لوگ پاور رکھتے ہو تو ایک برائی کو اپنی پوری پاور سے روکو، اگر آپ اس کو روکنے کی پاور نہیں رکھتے تو اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، زبان سے جہاد کرو، اور اگر آپ لوگ زبان سے جہاد کرنے کی بھی طاقت میں نہیں ہے تو کم از کم اس کو دل سے برا جانو۔ تو میرے پاکستان یہ 3 جو ہمیں ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طریقے بتائے تھے جہاد کرنے کے لیے، اس وقت اگر آپ لوگ پاکستان میں جمہوریت اور آزادی چاہتے ہو تو کم از کم ان تینوں طریقوں میں سے کوئی طریقہ تو استعمال کرو، اور سب سے پہلے میری ان جو فرسٹ نمبر پہ جہاد آتا ہے کہ جو آدمی طاقت سے اس کو روک سکے، تو میری اس کیٹیگری میں پاکستان کے طاقتور حلقے، بیوروکریٹس اور وزیر اعظم صاحب جو نگران وزیر اعظم صاحب بنے ہیں وہ آتے ہیں۔ تو میری کم سے کم از کم ان سے اپیل ہے کہ ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے ہی آپ اس حدیث کے پہلے والے زمرے میں آتے ہو، کیونکہ آپ سے حساب اسی حدیث کے مطابق ہونا ہے، تو کم از کم آپ اپنا کردار ادا کریں، اور پاکستان کی باقی 23 کروڑ عوام آپ جس زمرے میں بھی آتے ہو اس حساب سے اپنا کردار ادا کریں، تاکہ ہم اپنے ملک کو بہتری کی طرف لا سکیں اور پاکستان میں بھی حقیقی آزادی ہو، آپ کی حکومت ہو اور ہماری حکومت ہو، تاکہ ہم ترقی کر سکیں۔ اور ہمارے پڑوسی ملک کی طرف دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنے ملک میں 4000 سے اوپر یہ جو چارجنگ کے پوائنٹس لگا دیے ہیں، الیکٹرک گاڑیاں وہ اپنی پروڈیوس کر رہے ہیں، اور ہمارے ایک چھوٹی سی آلٹو کی قیمت جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے، 30 لاکھ سے پلس ہو گئی ہے، کہ غریب آدمی سے ایک سواری بھی اس سے دور کر دی گئی ہے، پیٹرول کی قیمتیں آسمانوں کی طرف جا رہی ہیں، روزمرہ ضروریات زندگی کی قیمتیں آسمانوں کی طرف جا رہی ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ جب تک اپنے لیے اور اپنے ملک کے لیے نہیں سوچو گے، کوئی اقدامات نہیں کرو گے، تب تک پاکستان میں چینج نہیں آئے گی۔ تو لہٰذا میری آخر میں آپ لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ کم از کم آپ لوگ کوشش کریں، کوشش انسان کرتا ہے، کامیابی اللہ دیتا ہے، اور اسی دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی کامیابی دے گا اور ہمارا ملک بھی ایک دن عظیم ملک بنے گا، اور اس میں آئین و قانون کی بالادستی ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔